बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि कुछ ताकतवर शख्सियात की जानिब से इमरान खान से बराह रास्त रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि प्लीज़ हमारे बंद नंबर खोलें। इस हवाले से ज़राए का दावा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बराह रास्त इमरान खान से बात करना चाहते हैं। इसी तरह से एक अहम तरीन बड़ी बैठक के हवाले से ज़राए का दावा है जो कि जस्टिस बंदयाल की मेज़बानी में होनी है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग का मामला क्या है? पहले ग्रैंड नेशनल डायलॉग होंगे या मुल्क में नए इंतखाबात? इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कप्तान से राबते एक बार फिर क्यों करने की कोशिश की जा रही है लॉन्ग मार्च के बाद? इसकी क्या वजूहात हैं? पहले तो ये जान लीजिए कि आज की जो एक माहौल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, डॉलर एक बार फिर जो है वो डबल सेंचुरी कर चुका है। पेट्रोल की कीमत ये कहा जा रहा है कि 250 रुपए से ऊपर हो जाएगी इस माह के आखिर तक। सख्त तरीन बजट जो है वो अगले हफ्ते तक आने वाला है, मतवक्को है। आवाम के लिए कोई बड़ा रिलीफ इसमें नहीं है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी कोई ज़्यादा इजाफे की इतलात नहीं है जिसका इमरान खान हुकूमत ने वादा किया था। 18 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग होगी है जनाब। बिजली और गैस के बिल्स में होश रुबा इजाफा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो शदीद तरीन मंदी का शिकार है। इंडस्ट्री बंद, लोगों के कारोबार तबाह। लेकिन इसके बावजूद मीडिया को सरकारी इश्तिहारात से नवाजा जा रहा है ताकि वो सब अच्छा की रिपोर्ट करें, लेकिन सोशल मीडिया की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नहीं और अवाम बड़ी तादाद में रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस सारे माहौल के अंदर बज़ाहिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज खामोश नज़र आती है। उनका दावा है कि वो न्यूट्रल हैं। इसी तरह से अदलिया भी कुछ बच बचा कर मामलात को देख कर चीज़ें आगे बढ़ा रही है। केसेस बड़े बड़े अहम तरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं, लेकिन को फास्ट ट्रैक पर नहीं हो रहे। इसी माहौल के अंदर काफ लीग के रहनुमाओं ने आज हमजा शहबाज से मुलाकात की। MKM के रहनुमाओं ने मुराद अली शाह से मुलाकात की। इत्तलात हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और ये दोनों जमातें कुछ परेशान हैं मुस्तकबिल के हवाले से और नए इंतखाबात के हवाले से राय जानना चाहती हैं और ज़राए का दावा है कि बजट पेश करने के बाद सूरत हाल में तब्दीली आएगी। अब यह है वो सूरत हाल कि जिस सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद के बाखबर हलकों ने यह दावा किया कि इमरान खान से राब्ते इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है। बैकग्राउंड इसका यह है जनाब के पहले मौजूदा इंपोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया कि मुल्क के अंदर जो है वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। इस हवाले से एक मरतबा वो पहले भी बात कर चुके हैं। अहम तरीन मामला यह है कि इससे मुतल्लिक बातचीत साबिक चीफ जस्टिस खोसा भी कर चुके हैं कि मुल्क के अंदर एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। आज मामलात मज़ीद कुछ इस तरह से आगे बढ़े कि शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, नवाज़ लीग के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बने और आगे चलकर वो फरमाते हैं कि PM ने जिस ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, इसमें स्टेक होल्डर्स में पाक फौज और अदलिया भी शामिल हैं, यानी बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। और आगे चलकर उन्होंने ये कहा कि सियासत अपनी जगह, मुल्क का मफाद अपनी जगह और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का हिस्सा बने। अब यही वो बैकग्राउंड है कि जिस बैकग्राउंड के साथ इमरान खान के साथ राब्ते इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है और ये राब्ते इस्तवार करने की कोशिश इससे पहले भी हो चुकी है जब इमरान खान ने उनकी हुकूमत गिराए जाने के फ़ौरन बाद कुछ अहम तरीन शख्सियात के नंबर ब्लॉक कर दिए थे, जिसमें रावलपिंडी की अहम तरीन शख्सियत और पेशावर की अहम तरीन शख्सियत शामिल थी। और उसके बाद 2 से 3 मरतबा रमज़ान के महीने में इमरान खान से राब्ते इस्तवार करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने कहा कि पहले इंतखाबात की तारीख दी जाए और उसके बाद कोई भी बातचीत होगी। अब जब ये डोल डाला गया शहबाज शरीफ की तरफ से ग्रैंड नेशनल डायलॉग का, जब शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा बने, और फिर जब इमरान खान से मुख्तलिफ ज़राए से रब्ता करके ये पैगाम दिया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आपसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं, और फिर ये पैगाम दिया गया कि ये जो
گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہے، موجودہ امپورٹڈ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اس کی جو میزبانی ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کرے، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ گویا کہ وہ یہ بات، اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ گزشتہ 75 برسوں میں اس حوالے سے ان کا جو ہے وہ اہم ترین کردار ہے پاکستانی سیاست کے اندر، اور پاکستان کے 75 سال پورے ہونے پر یعنی کہ اگست 2022 میں مقتدر حلقوں کی یہ خواہش ہے کہ 75 سال پاکستان کی آزادی کے پورے ہونے پر اس موقع کے اوپر ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ منعقد کیا جائے، اور جس میں عمران خان کی دعوت بھی وہ سمجھتے ہیں، ان کو دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ تاہم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے واضح طور پر کہ جب تک نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ کسی بھی بات چیت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ عمران خان کا یہ جو موقف ہے یہ بارہا شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کی جانب سے بھی سامنے آ چکا ہے۔ آج شیخ رشید نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے یہ کہا کہ انتخابات کی تاریخ دیں، اس کے بعد ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اسد عمر یہ بات کر چکے ہیں، شاہ محمود قریشی یہ بات کر چکے ہیں، عمران خان جلسوں کے اندر یہ بات کر چکے ہیں، اور اب ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو تازہ ترین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس بات کے اوپر بھی غور کرنے کے لیے تیار ہے کہ نومبر کے بعد الیکشن ہوں۔ جی ہاں بالکل، یعنی کہ نومبر کے مہینے میں جو بڑی تعیناتی ہونے والی ہے نئے آرمی چیف کی، اس کے بعد انتخابات ہوں دسمبر سے مارچ کے درمیان، لیکن تاریخ کا اعلان جو ہے وہ فی الفور ابھی کیا جائے اور بتایا جائے کہ اسمبلیاں جو ہے وہ کب توڑی جائیں گی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کسی بھی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا حصہ بنے گی۔ اب صورتحال جناب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ذرائع کے مطابق ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کسی لانگ مارچ کے حوالے سے کسی تاریخ پر نہیں پہنچ سکی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے 25 مئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے، اس دوران جو بھی فوٹیجز آئیں، چادر چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے لیگل، ان تمام معاملات کو عدالتوں کے اندر چلانے کا پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی سرکاری افسران اور جو بھی جو ہے وہ متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز تمام کی لسٹیں بنائی جائیں، عوام کے سامنے رکھے جائیں اور بتایا جائے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آئین اور قانون شکنی کی۔ یہ تمام معاملات اپنی جگہ پاکستان تحریک انصاف چلانے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسری جانب کور کمیٹی نے ایک اور بات بھی آبزرو کی کہ اب جون کے مہینہ جو کہ سخت ترین مہینہ ہے، لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے، گرمی بہت زیادہ ہے پاکستان میں، گرمی کے مہینے میں عام طور پر کوئی بھی سیاسی تحریکیں جو ہیں وہ نہیں چلا کرتیں۔ دوسری جانب اگلے مہینے پھر جو ہے وہ عید ہے جولائی کے مہینے میں، اس کے بعد اگست کے مہینے میں محرم ہے، اور پاکستان میں عام طور پر یہ جو 2-3 مہینے ہیں، ان 2-3 ماہ کے اندر تمام تر جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ سے یہ تاریخ ہے کہ ہمیشہ سے جو تحریکیں ہیں وہ ستمبر سے لے کے مارچ کے درمیان جو ہیں وہ چلا کرتی ہیں، اور کیونکہ انہی سردیوں کے مہینے میں عام طور پر جو ہے وہ جو کوئی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی حکومت کے خلاف تحریک چلایا کرتی ہیں۔ اگرچہ عمران خان نے تمام روایتی باتوں کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے سخت گرمی کے مہینے میں بھی بڑے بڑے جلسے کیے، مئی کے مہینے میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور ایک کامیاب لانگ مارچ لے کر وہ اسلام آباد پہنچے، لیکن اس کے بعد جس قسم کے حالات جو کہ ماحول پیدا ہوا، اس ماحول کے بعد ابھی جون اور جولائی کے مہینے میں کم از کم سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آنے تک عمران خان جو ہے وہ کسی نئے لانگ مارچ کے حوالے سے تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ معاملات اب ستمبر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اس حکومت کی کارکردگی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس قسم کے ڈیسیژنز انہوں نے لیے ہیں، مہنگائی جس حد تک بڑھ گئی ہے، بجٹ کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے اندر ہی سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ جلد از جلد جو ہے وہ انتخابات میں جایا جائے۔ اب انتخابات میں اگر جایا جانا ہے تو اس کے لیے جو تاریخ ہے وہ ستمبر سے مارچ کے درمیان ہی ہے، کہ ستمبر سے لے کے نومبر تک اگر انتخابات کرانے ہیں تو وہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہوں گے، اور اگر دسمبر سے لے کے مارچ کے درمیان کروانے ہیں تو پھر وہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ہوں گے۔ اب ان تمام معاملات کو لے کر گرینڈ نیشنل ڈائلاگ میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ایک ایسی 6 ماہ کی ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کر دی جائے عدلیہ کی جانب سے اجازت لے کر، عدلیہ کو ساتھ شامل کر کے، کہ جس کو دیکھ بھی عدلیہ رہی ہو، کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کو چیئر کریں گے اور تمام سٹیک ہولڈرز اس کا حصہ ہوں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو اس کا حصہ بنایا جائے گا، اور اس کے بعد ملک میں ایک نئے الیکشن کمیشن کے قیام کے بعد جس پر تمام تر سیاسی جماعتیں راضی ہوں، انتخابی اصلاحات اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، حلقہ بندیاں کرنے کے بعد ملک کو جو ہے وہ نئے الیکشن کی جانب لے جایا جائے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود معاملات جہاں تک رکے ہوئے ہیں وہ جناب یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بات بھی کر لیں گے، نمبر بھی کھول دیں گے اور گفتگو میں شامل بھی ہو جائیں گے، لیکن سب سے پہلے موجودہ امپورٹڈ حکومت فی الفور اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرے اور نئے انتخابات کی تاریخ دے۔
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجٹ دینے کے بعد اگر نئے انتخابات کی تاریخ دی جاتی ہے، اسمبلیاں توڑی جاتی ہیں، تو پھر 6 ماہ کی ٹیکنوکریٹس حکومت بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر 3 ماہ کی نگران سیٹ اپ بنانا ہے تو پھر یہ معاملات ستمبر کے مہینے تک ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ گویا یہ اس وقت اسلام آباد میں تازہ ترین جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں کہ کس طرح سے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ اور نئے انتخابات دونوں میں پہلے کس جانب جو ہے وہ بڑھنا ہے، اور گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے نتیجے میں نئے انتخابات جو ہیں وہ کب منعقد ہونے ہیں ملک کے اندر، اس حوالے سے عمران خان سے رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد